نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ذکر گوشہ امام اہل سنت۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں عزیزم وہ اکبر سعیدی صاحب کا اور فیاض سعیدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر ایک بار پھر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرمائے اور اس کے انوار و تجلیات اور فیوز و برکات عکس ہوتا تو کیا ہم سب اللہ کے احکام کو اسی طرح مان لیتے؟ جس میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا کہ اللہ کا حکم ماننے سے ہمارا یہ نقصان ہو سکتا ہے، تو کیا ہم سب اس کو مان لیتے؟ بہت سے لوگ مانتے بھی صحیح، لیکن بہت سے وہ بھی ہوتے جو بہانے بنا رہے ہوتے۔ ابھی تو اللہ کے احکام ملتے ہیں اللہ کے نبیوں کے ذریعے، تو اگر ہم کہیں کوتاہی کر لیں، غلطی کر لیں، نافرمانی کر لیں، حکم عدولی کر لیں، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر لیں، تو چلیے وہ پھر ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اس کی بارگاہ میں آنسو بہا کے گڑ گڑا کے فریاد کر کے اس کے دریائے رحمت کو جوش دلا دیں، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم پر وحی آ رہی ہوتی اور پھر ہم اس طرح نافرمانی کرتے، پھر کوئی معافی کی صورت بنتی؟ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں براہ راست وحی نہیں احکام نہیں دیے۔ اس بات کو ذرا زیادہ وضاحت سے سمجھا دوں، شاید ابھی بہت سے ذہنوں کے اندر مکڑی نے جالے بنے ہوئے ہوں گے، ذرا وہ صاف کر دوں۔ دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت تک شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا۔ شراب کی حرام ہونے کا حکم نازل ہوا مدینے میں آنے کے بعد۔ اب جب مدینے میں آقا کریم جلوہ فگن ہے تو شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوتی ہے، تو یارو یہ منظر چشم فلک نے کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے؟ کتنا حیرت انگیز معاملہ ہے۔ جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے ہیں، وہ اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوندگی چادر میں گھر سے رخصت فرما رہے ہیں، اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں۔ یہ سب سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ تو جب مسلمانوں کی مالی حالت اتنی خستہ تھی تو مسلمان یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ بھئی شراب حرام تو ہو گئی، ہم تو نہیں پی سکتے، لیکن یہ کہ بڑی قیمتی شراب ہے، بڑی نفیس شراب ہے، عمدہ شراب ہے اور بڑی پرانی شراب ہے، تو یہ بیچ دینی چاہیے، دام کھڑے کر لینے چاہیے۔ کسی نے شراب بیچی بھی نہیں، چھپائی بھی نہیں، بچائی بھی نہیں، بلکہ سب نے بہا دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے یہ ماحول میرے لیے تھوڑا اجنبی ہوگا، لیکن میں کوئی چاند سے تو نہیں آیا، یہیں اسی دنیا میں رہتا ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں شراب کی بھٹیاں چلتی ہیں کہ نہیں؟ چلتی ہیں نا؟ شراب کی بھٹیاں چلانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ خریدنے والے مسلمان، بیچنے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، پلانے والے مسلمان۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر شراب کے حرام ہونے کا حکم آج نازل ہوتا تو جس طرح مدینے کی نالیوں میں شراب بہی تھی، کیا یہاں پر بھی لوگ اس طرح شراب کو ضائع کر دیتے؟ نہیں۔ حضرات مکرم، پھر ذرا خود سوچ لیجئے کہ ہم وہ اس طرح تعمیل حکم نہیں کر سکتے جس طرح صحابہ کرام نے کی، اور ہمارے اوپر وہی آ رہی ہوتی تو ہم تو نبی ہوتے، تو نبی ہو کہ ہم اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتے، ہمارا حشر کیا ہوتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، تاکہ ہمارے لیے ذرا بچاؤ کی، گناہوں سے مبتلا ہونے کے بعد بھی کوئی معافی کی کوئی صورت بنی رہے۔ حضرات مکرم، جو پہلے جو کتابیں آئیں اللہ کی طرف سے، تورات، زبور اور انجیل، وہ الواح پر، الواح جمع ہے لوح کی، لوح کہتے ہیں تختی کو۔ اب آج کل تو ماشاءاللہ اسکول کے بچے بھی
نہیں پتا ان کو تختی کیا چیز ہوتی ہے، لیکن ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت تختی لکھتے تھے. جناب وہ صبح اسکول جانے کے لیے دیکھا، او ہو بھائی ابھی تختی دھوئی نہیں رات کو، تو اس کو جلدی سے پانی ڈال کے اور ملتانی مٹی مل کے اور پھر اسکول جاتے ہوئے ہوا میں لہراتے ہوئے جا رہے ہیں کہ راستے میں سوکھ جائے. ایسے ہی ہوتا تھا. تو وہ الواح پر، تختیوں پر لکھی ہوئی وہ کتابیں آئی تھیں. تو یارو قرآن مجید تو خیر اس طرح نازل نہیں ہوا، الواح پر لکھا ہوا نہیں آیا، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کے بھی نسخے ہمیں لکھے ہوئے مل جاتے اور ہم ان کو پڑھ لیتے اور اس پر عمل کر لیتے، انبیاء کی کیا ضرورت تھی؟ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے، آپ کے علاقے میں اگر کوئی غیر مسلم ہو اور مسلمان ہو جائے، اچھا اگر کوئی غیر مسلم آج کل مسلمان ہوگا تو وہ اسلام کی سچائی کی وجہ سے ہوگا، ہم مسلمانوں کو دیکھ کے تو نہیں ہوگا. جو ہمارا حال ہے، ہمارا حال تو خیر بہت پتلا ہے، لیکن آج سے صدیوں پہلے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا تھا. حضرت جنید بغدادی کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو لوگوں نے اس غیر مسلم کو بہت تانے دیے کہ یار تو بھی بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی محروم القسمت ہے، جنید بغدادی جیسی ہستی کا ہمسایہ تھا اور تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا. اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اس نے کہا کہ بھئی اگر اسلام وہ ہے جس پر جنید بغدادی عمل کرتے تھے تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میں اس کو نہیں اپنا سکتا، اور اگر اسلام وہ ہے جس پر تم عمل کرتے ہو تو پھر مجھے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کافر ہی بنا. یہ تو آج سے صدیوں پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب مسلمان آج کے مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 گنا بہتر ہوتے تھے. تو آج کل جو ہماری حالت ہے، تو کوئی اگر کلمہ پڑھنے بھی لگے تو ہمیں دیکھ کے یرک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بھئی ہمیں نہیں ہونا مسلمان. بہرحال میں مثال دے رہا تھا کہ اگر آج کوئی شخص یہاں پہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے اور آپ اس سے کہیں کہ بھئی اب تو مسلمان ہو گئے تو اب تو نماز تو پڑھنی پڑے گی، ظاہر ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا خاک مسلمان ہے؟ تو تمہیں نماز پڑھنی ہوگی تو چلو یہ کتاب لو، یہ نماز کی کتاب ہے، تم اس کو پڑھو اور اس کے مطابق نماز صحیح طرح ادا کرو. تو کیا خیال ہے وہ شخص جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا نہیں، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، کیا وہ کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ نہیں، ہمیں اسے نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی، اسے نماز سکھانی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، تبھی نماز ادا کر سکے گا. اب ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم صرف ایک نماز صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو. تو اسلام کی تعلیمات میں اس کے سانچے میں ڈھل کر ساری زندگی کیسے گزار سکتے تھے اگر عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہوتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آقا کریم انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا کہ وہ ہمیں عمل کر کے دکھائیں، ہمیں بتائیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا، زبانی کلامی تعلیمات ہوتی، تو زبانی کلامی تو آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ وہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، آپ کے موبائل میں صبح سے شام تک نصیحتوں کے دفتر کھلے رہتے ہوں گے، سینکڑوں نہیں تو 20 نصیحتیں تو روز آتی ہوں گی لازماً. میں نے آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو جناب سوشل میڈیا پر اپنے موبائل پر نصیحتیں پڑھ پڑھ کے سیدھے راستے پہ آ گیا ہو، سدھر گیا ہو. آپ نے دیکھا ہے کوئی بندہ؟ میں نے نہیں دیکھا. کیوں؟ حالانکہ وہ نصیحتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، اقوال زرعی ہوتے ہیں، سنہرے الفاظ ہوتے ہیں، کیا بات ہوتی ہے ان کی، لیکن کوئی ان کو پڑھ کے سدھرتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف الفاظ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے عمل کی قوت نہیں ہوتی. جب تک عمل کی قوت نہ ہو اس وقت تک خالی باتیں وہ کسی کام نہیں آتی. ان کو پڑھ کے آدمی واہ واہ تو کر سکتا ہے، سبحان اللہ کے ڈونگرے تو برسا سکتا ہے، لیکن اس سے صحیح ہدایت اور رہنمائی نہیں پا سکتا. تو انبیاء کرام علیہ السلام وہ عمل کی طاقت ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اگر وہ عمل کر کے نہ دکھاتے تو پھر ہم میں سے سبھی لوگ یہی کہہ رہے ہوتے جی اللہ کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں. لیکن انبیاء نے عمل کر کے دکھایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے عمل کرنا ممکن نہیں. ان ہستیوں نے عمل کیا ہے. حضرات مکرم، میں وقت کی تنگی کی وجہ سے اب باقاعدہ تقریر کی گنجائش تو نہیں پاتا، اس لیے میں نے ذرا نصیحت کے انداز میں بات شروع کی تاکہ ایک آدھ نصیحت کر کے کیا پتہ کس کو پلے پڑ جائے اور کوئی سمجھ جائے، یہ تو وہ بہتر جانتا ہے.
تو اس لیے میں نے چاہا کہ چند باتیں ایسی کر دوں. دیکھیے یہ سوچ کے زاویے ہوتے ہیں. ایسا ہوا کہ ایک پاکستانی گیا انگلینڈ اور وہاں پہ اس کے پاس اتنا پیسے نہیں تھے کہ علیحدہ اپنے لیے کوئی رہائش کا انتظام کرتا. تو جیسے ہوتا ہے کہ بھئی کسی کے گھر میں کوئی رہ رہے ہیں تو اس کے گھر میں کوئی کمرہ لے لیا کرائے پہ, تو اس میں بھی وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہنے لگا کہ اچھا جی اس کے کپڑے بھی وہاں دھل جائیں گے, اس کی ضرورتیں وہاں سے پوری ہوتی رہیں گی, وہ پیسے دے دے گا تو اس طرح اس کا گزارا ہو جائے گا. تو وہ پاکستانی کچھ اچھے عادات اتوار کا تھا تو ان کے اوپر اچھا اثر پڑا. تو ایک دن وہ میاں بیوی نے کسی کام سے جانا تھا, ان کا ایک بچہ تھا 8-10 سال کا. تو انہوں نے اس مسلمان سے کہا, پاکستانی سے کہا کہ بھئی اگر آپ گھر پہ ہیں, آپ کو کہیں نہیں جانا, تو ہم ذرا بچے کو گھر چھوڑ جائیں, آپ دیکھ بھال کر لیں گے, تو ہم رات کو واپس آ جائیں گے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ چھوڑ جائیں. وہ میاں بیوی چلے گئے جس کام سے جانا تھا, بچہ گھر پہ تھا, وہ پاکستانی بھی گھر پہ تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بچہ پانی پی رہا تھا تو گلاس اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. وہ گھبرا گیا. تو پاکستانی نے اس سے کہا نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے, تمہارے والدین آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ یہ گلاس انکل سے ٹوٹا ہے, تو میں کہہ دوں گا مجھ سے ٹوٹا ہے, میں نیا گلاس لا دوں گا, کوئی بات نہیں. تو بچے نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یوں کر دوں گا. اب وہ والدین آئے, انہوں نے گلاس ٹوٹا ہوا دیکھا, پوچھا بھئی یہ کیا ہوا, تو بچے نے جو اس کو پٹی پڑھائی تھی اس کے مطابق کہہ دیا. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگلے دن صبح وہ میاں بیوی آئے, اپنے اس پاکستانی مہمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہ اٹھا تو اس سے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ رات کو ہمارا بچہ آیا تھا ہمارے پاس اور اس نے آ کے بتایا کہ گلاس آپ سے نہیں ٹوٹا تھا, اس بچے سے ٹوٹا تھا. اب یہ پاکستانی تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے قربانی دی, اس کا الزام اپنے سر لے لیا, اب یہ میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہوں گے. لیکن اس کی بڑی حیرت ہوئی جب اس نے یہ کہا کہ جناب معاف کیجئے, ہمارا تو خیال تھا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن آپ نے تو ہمارا سارا خیال جو ہے غلط کر دیا. اب یہ اپنے خیال میں تو بہت قربانی دے کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کا میں نے کیا غلط کر دیا؟ ان کا جی کمال ہے, ہم نے تو آج تک کبھی اپنے بچے کو جھوٹ بولنے کی ترغیب نہیں دلائی تھی. ہم چند گھنٹے کے لیے چھوڑ کے گئے اور آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا. تو ایسا بندہ جو ہمارے بچے کو جھوٹ بولنا سکھائے, اس کو تو ہم اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتے. سوری, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا بوریا بستر گول کریں اور یہاں سے جائیں. اب ذرا سوچئے, ہمارے یہاں پہ اگر کوئی ایسا ہو, کوئی کہے کہ بھئی یہ کہہ دینا جی ان سے ہوا, تو وہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی بڑی قربانی دے رہا ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, ہماری خاطر دیکھو یہ الزام اپنے سر لے رہا ہے. لیکن یہ سوچ کے زاویے ہوتے ہیں کہ آدمی کس بات کو کس انداز سے سوچتا ہے. تو ہمارے ہاں جو بچوں کی تربیت کرنے کا جو انداز ہے وہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ والد صاحب تشریف فرما ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, دھواں اڑا رہے ہیں, مرغولے بنا رہے ہیں, اور بچے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹے سگریٹ. اسی طرح بیٹھے ہیں بچے پہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے, جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جھوٹوں پر تو قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے, اور جھوٹے بندے کا کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا. سچ بولو گے تو تمہاری بات کا وزن ہوگا, لوگ تمہاری عزت بھی کریں گے. اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے کہا جاؤ بیٹے دیکھو کون ہے. کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یارو اب بچے بھی اسی لیے گھن چکر بن جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اس پہ عمل کریں یا جو تربیت کی جا رہی ہے اس پہ عمل کریں. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک راہوں پہ چلیں, برے کاموں سے بچیں, تو ہمیں پہلے خود برائی کو چھوڑنا پڑے گا, ہمیں خود نیکی کے راستے کو اپنانا پڑے گا. کیونکہ چھوٹے بچوں کے نزدیک دو آئیڈیل ہوتے ہیں, دو شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ان کے نزدیک ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے چلنا چاہیے, ان کو اپنا لیڈر ماننا چاہیے, ان جیسا بننا چاہیے. وہ کون؟ ایک ان کے والدین ہوتے ہیں اور ایک ان کے اساتذہ ہوتے ہیں. اگر استاد اچھے ہوں, با کردار ہوں, اگر والدین اچھے ہوں, با کردار ہوں, تو اولاد اور شاگرد بگڑتے نہیں ہیں. لیکن جب ہم خود اپنی غلط مثالیں پیش کریں اپنے بچوں کے سامنے, اور استاد خود
وہ کلاس کے اندر کوئی معاذ اللہ بیہودہ حرکتیں کریں تو ظاہر ہے کہ بچے تو لبنان کا ایک فلسفی گزرا ہے خلیل جبران، تھا تو وہ عیسائی، لیکن کہتے ہیں کہ علم و حکمت کی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی گم شدہ متاع ہے، وہ حاصل کر لینی چاہیے۔ تو اس کی ایک کوٹیشن ہے، اس کا ایک قول ہے، وہ میں نے انگریزی میں پڑھا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ some souls are like sponges, you cannot squeeze out of them except what they have sucked from you۔ اس نے بچوں کے بارے میں کہا کہ کچھ لوگ، کچھ روحیں وہ سپنج کی طرح ہوتی ہیں۔ سپنج کسے کہتے ہیں؟ فوم تو آپ سمجھتے ہیں نا، فوم کے گدے ہوتے ہیں، تو فوم سپنج ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ روحیں سپنج کی طرح ہوتی ہیں۔ کیسے؟ آپ ان میں جو چیز جذب کریں گے نا تو نچوڑیں گے تو وہی چیز نکل آئے گی۔ آپ سوچیں فوم کا ٹکڑا ہو، آپ اگر اس میں پانی جذب کریں، نچوڑیں گے، کیا نکلے گا؟ اور اگر اس میں پیشاب جذب کریں گے، نچوڑیں گے، کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس میں جو کچھ جذب کریں گے وہی نکلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے جو ہیں یہ اسپنج کی طرح ہوتے ہیں، یہ جو کچھ آپ سے جذب کرتے ہیں ان کو نچوڑے وہی کچھ نکل آتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، نیک راہوں پہ چلیں، تو پھر ہمیں ان کے سامنے اچھا بن کے دکھانا پڑے گا، ورنہ ہم ان سے کوئی بہتری کی توقع رکھیں تو یہ ہماری حماقت ہوگی اور بے وقوفی ہوگی۔ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، صحیح وہ بچہ بہت بگڑ گیا ہے، صحیح اس کے لیے دعا کریں وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ ان سے اگر ہم صرف اتنا پوچھ لیں کہ بچے کی تربیت کرتے ہوئے آپ نے کچھ خیال رکھا تھا، یا آپ پیسہ بنانے کی مشین بن گئے تھے، بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا؟ کبھی اسکول میں بچے کو اگر کسی نے سزا دی تو آپ استاد سے لڑنے کے لیے تو پہنچ گئے کہ میرے بچے کو کیوں مارا، یہ غور نہیں کیا کہ بچے نے شرارت کیا کی تھی، غلطی کیا کی تھی۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو اصلاح احوال کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے دراصل یہاں مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے فضل سے دوستوں نے السعید تنظیم کا یونٹ بنایا ہے۔ تنظیم السعید ہم نے کیوں قائم کی ہے؟ جہاں تک دین کی خدمت کا تعلق ہے، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور پھر فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے گھرانے سے دین کی خدمت کا تو ہر کام اللہ کے فضل و کرم سے بخوبی ہو رہا ہے۔ مدارس ہماری سرپرستی میں چل رہے ہیں، تدریس ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، تصنیف ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، سارے کام اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں۔ صرف ایک سوشل ورک، خدمت خلق کا کام تھا جو ذاتی طور پر تو ہم کرتے تھے لیکن تنظیمی طور پر نہیں ہوتا تھا۔ اب ذاتی طور پر کام اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا نا۔ اب سیلاب زدگان کی مدد کی بات ہے تو اکیلا میں اگر چاہوں تو کتنے لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اتنے بے شمار لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے، تو پھر تو مل جل کے ہی کرنا پڑے گا نا۔ تو اس کے لیے سوشل ورک کے لیے، خدمت خلق کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے ہم نے پھر تنظیم السعید کی بنیاد رکھی کہ یہ تنظیم السعید میں آپ لوگ تو تھوڑا تھوڑا بھی حصہ ملائیں گے تو قطرہ قطرہ تو دریا ہوتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ آپ کچھ یہاں کے دوست حصہ ملائیں گے، کچھ دوسری جگہوں کے، تو ایک اتنی معقول رقم جمع ہو سکے گی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کینسر کے پیشنٹ کا، مریض کا ہم علاج کرا سکیں۔ کوئی ایسا شخص جس کے گھر چوری ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہونے کا سامان کر سکیں۔ کسی شخص کے غریب آدمی کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم تھوڑا سا کوئی ہیلا بہانہ کر سکیں، اس کا ذرا ہاتھ بٹا سکیں۔ اور آج کل جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، ایسی غربت کبھی دیکھی تھی؟ خدا شاہد ہے، خوف آتا ہے ایسے میں۔ دیکھیں نا، آدمی اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، بچوں کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا۔ تو جب بچے بھوک سے بلک رہے ہوں تو بندہ بعض اوقات مجبور ہو کے جرم کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ کچھ وہ بھی ہیں جو بیچارے کچھ جرم نہیں کر سکتے تو بھیک مانگنے پہ آ جاتے ہیں، اور وہ جن کی عزت نفس ہاتھ روکتی ہے، بھیک بھی نہیں مانگ سکتے تو خودکشی کرنے کا سوچنے لگتے ہیں۔ بڑا کٹھن وقت ہے، یہ کٹھن وقت گزر سکتا ہے۔ میں اپنی تقریر کے آخری جملے بول رہا ہوں، یہ مشکل وقت گزر سکتا ہے آسانی سے۔ وہ کیسے؟ ویسے تو حکومتیں بھی کام نہیں آ سکتی،
ظاہر ہے سارے لوگوں کے مسائل حکومت بھی حل نہیں کر سکتی، لیکن ہم اس کو آسانی سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ میری بات کو ذرا تھوڑا سا علیحدہ سے بیٹھ کے سمجھیے گا، اس پہ غور کیجیے گا، اور پھر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو سنہرا نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر میں کسی محلے میں رہتا ہوں تو میں سارے محلے کی تو خبر گیری نہیں کر سکتا، اور ان سب کا دکھ درد تو نہیں بانٹ سکتا، اور ان سب بھوکوں کا تو پیٹ نہیں بھر سکتا، لیکن میں اپنے بہت قریبی عزیز، دو چار قریبی رشتے دار اور دو چار قریبی ہمسائے، ان پر ذرا نظر رکھوں، کون ہے جس کے گھر آج چولہا نہیں جلا، کس کے گھر میں بھوک کی وجہ سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اگر صرف 2 4 5 گھر میں نگاہ میں رکھوں، اور اگر کبھی کوئی ایسی صورت ہو تو اپنی روٹی میں ان کے ساتھ مل کے کھا لوں تو وقت آسانی سے گزر جائے گا۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ اگر یہیں پہ اگر کوئی راشن بانٹنے والا ٹرک آئے نا تو ہم وہ ایک ایک تھیلا راشن کا لینے کے چکر میں وہ دوسروں کے وہ خون خرابے سے بھی ہاتھ بھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت اسی طرح آسانی کچھ سے گزرے گا کہ ہم اپنے گھر میں راشن جمع کریں۔ اپنے گھر میں کتنے دن کا راشن اکٹھا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ وقت تبھی گزر سکے گا جب ایک دوسرے سے مل بانٹ کے کھانے کی صورت نکالیں، ورنہ نہیں گزر سکتا۔ آج میرے گھر روٹی ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، کل آپ کے گھر میں ہوگی، آپ نے مجھے اپنے گھر پہ بلا لیا، چلو بھوک زیادہ تھی 2 لقمے کم کھا لیے لیکن ساتھیوں کو شامل کر لیا، تو یہ انسانیت ہے۔ لیکن اگر صرف اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہو تو یہ حیوانیت ہے۔ تو ہم انسان بن کے رہیں، جانور نہ بنیں، تو پھر یہ وقت آرام سے گزر جائے گا۔ مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ان سب دوستوں کے ہاتھ پر رحم فرما۔ انہوں نے جو محفل سجائی، میرے مولا کوئی سیاسی کٹھ نہیں ہے، کوئی دنیا داری کا چکر نہیں ہے، صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر۔ مولا ان سے راضی ہو جا کے کرم سے ان کی حاجت روائی فرما، مشکل کشائی فرما، الجھنوں کو سلجھا دے، بگڑے کاموں کو بنا دے۔ مولا اپنے کرم سے غربت سے نجات دے، رزق کی تنگی سے بچا لے، کھلا کشادہ رزق عطا فرما، اور میرے مولا اپنے کرم سے بیماری آزاری سے بچا، جو دوا دارو کر سکتے ہوں مولا اسی کو ہمارے لیے صحت کا بہانہ بنا دے اور شفائے کاملہ عطا فرما۔ کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں، ادائیگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، غیب سے کوئی بہانہ بنا دے اور قرضے کی لعنت سے نجات دے۔ کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم، نہ جانے کب سے آنسو بہا کے جھولیاں پھیلا کے اولاد مانگتے ہیں، ان کی جھولیاں بھر دے میرے مولا، خوش نصیب اولاد دے دے، نیک صالح فرزند عطا فرما۔ کتنے تیرے بندے نہ جانے کب سے اپنی چھت اپنے مکان کے لیے ترستے ہیں، اپنے کرم سے سب کو اپنی چھت عطا فرماتا، اپنا گھر اپنا مکان عطا فرماتا، اور جن کو تو نے گھر دیے ہیں ان کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بناتا، خوشیوں کی آماج گاہ بناتا، ہمیں اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق۔ میرے مولا محض اپنے کرم سے، تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا میرے مولا، محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور۔ تنظیم السعید کا جو یونٹ بنے ہیں ان کو صحیح طور پر اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوستوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ہمت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ مجھے ملتان پہنچنا ہے بھائی، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کرے۔ السلام علیکم۔
रास्ता छोड़ना पीछे दिया Baik, teman salam dan sedang ada sobat samsung bersih. Intizamiya nu, baik teman sedang berbuat informasi nu, nazar kasih bersih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات